مجھے اپنی ہونے والی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے بی جان۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب، کیا بات کرنی ہے تمہیں اس سے؟ 3 دن بعد تمہاری شادی ہے اور تمہیں اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات کرنی ہے، میں اسے بتا دوں گی۔ بی جان اپنے بیٹے کی اس فرمائش پر حیران سی رہ گئی تھی۔ بس بی جان، میں نے کہہ دیا نا، اگر وہ مجھ سے اکیلے میں بات نہیں کر سکتی تو شادی کینسل، انکار کر دیجئے گا شادی سے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بی جان کی بات کا جواب سنے بغیر ہی تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، مگر بی جان کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ جانے کیا ہوا ہے اس لڑکے کو؟ پہلے جب کہا تھا کہ تصویریں ہی دیکھ لے، اس وقت اس نے منع کر دیا۔ اب جانے کیا سوجی ہے کہ اکیلے میں ملنا ہے۔ وہ لوگ جانے کیا سوچیں گے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے ہی شرمندہ ہو رہی تھیں۔ فیصل، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیصل کو آواز دی، جو شاید باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جی بی جان، خیریت؟ وہ بی جان کی آواز سن کر سیدھا ان کے پاس آ گیا۔ اشر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تو اپنے بڑے بیٹے فیصل سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فیصل کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی، تو بی جان، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کرنی ہوگی کوئی بات۔ ویسے بھی تو اشر بیچارہ آپ کے کہنے پر ہی اس شادی پر راضی ہوا ہے، ورنہ اس نے تو کبھی اس لڑکی کی تصویر بھی نہیں دیکھی شاید۔ فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کو تجویز دی تھی۔ ہاں، مگر میں ان لوگوں سے کیا کہوں گی؟ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی میں ابھی صرف 3 دن ہیں اور یہ لڑکا اپنی منگیتر سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اشر کے سسرال والوں سے کیا کہیں گی۔ آپ کہتی ہیں تو میں بات کروں؟ فیصل نے بی جان کو پریشان دیکھا تو خود بات کرنے کی اجازت مانگی۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم تینوں ہی اشر کے سسرال چلیں۔ تم ان لوگوں سے بات کر لینا، اشر تب تک گاڑی میں بیٹھا رہے گا۔ اگر اس کے بھائی نے اجازت دے دی تو تم اشر کو اندر بلا لانا۔ وہ اپنے طور پر پلان بنانے لگی۔ اور اگر اجازت نہ دی تو؟ فیصل اب بی جان کو تنگ کر رہا تھا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ مزید پریشان ہو گئیں۔ ہاں، میں مذاق کر رہا تھا بی جان، یہ تو اشر کا حق ہے اور اس کی منگیتر کا بھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں انہیں قائل کر لوں گا۔ فیصل نے ہنستے ہوئے بی جان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما تھا۔ اچھا، اب اجازت، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ شام 5 بجے تک چلیں گے۔ اشر سے کہیے گا کہ تیار رہے اور آپ بھی تیار ہو جائیے گا۔ فیصل یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ فیصل نے فون کر کے اشر کے سالے سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بہت خوشی کا اظہار کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، مگر اشر نے خود ہی انکار کر دیا، اس لیے اب اشر کو اکیلے سسرال جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا تھا، عبایا پہنے، بالوں کو سکارف سے چھپائے وہ اس کے سامنے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پردہ کرتی تھی، مگر وہ اشر سے بھی پردہ کرے گی، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں آج آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پہلے بھی آپ سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، اور اشر کی اس بات پر میرہا کے منہ سے بے اختیار کیوں کا لفظ ادا ہوا تھا۔ وہ اصل میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بی جان نے میرے لیے آپ کا انتخاب کیا تھا، مگر ابھی تک کوئی اور پسند نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے شادی سے انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ بنا یہ سوچے کہ اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اپنی ہی دھن میں سب کچھ کہتا چلا گیا۔ تو آپ مجھے شادی سے 3 دن پہلے یہ سب بتانے آئے ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور اپنی بی جان کے کہنے پر مجھ سے شادی کر رہے ہیں، تو سن لیں، میں انکار نہیں کر سکتی اس شادی سے۔ اور وہ یہ سب کہتے ہوئے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ وہ پھر سے بول پڑا، نہیں، وہ بات نہیں، آپ پہلے میری پوری بات سن لیں۔ اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ پہلی بار اس نے اس شخص کو اتنے غور سے دیکھا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بے شک سامنے بیٹھا شخص اسے ٹھکرا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں، بچپن سے، جب سے وہ اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی تب سے۔ وہ کچھ عرصے سے میرے سر میں درد ہوتا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا، اب جو ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ رپورٹ کے مطابق 40% میرے بچ جانے کے چانسز ہیں اور 60% نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو۔
اسی لیے آپ کو بتانے آیا ہوں۔ آپ پہلی انسان ہیں جسے میں نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو کوئی اور وجہ بتا کر اس شادی سے انکار کر سکتی ہیں۔ وہ سب کچھ کہہ کر اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پہلی بات کہ یہ شادی کوئی گڈی گڑے کا کھیل نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ شادی آپ کی طرح کسی دباؤ میں آ کر نہیں کر رہی۔ میں نے آپ کو اس وقت سے چاہا ہے جب سے مجھے آپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، اور رہی بات آپ کی بیماری کی تو میں صرف اور صرف تقدیر پر یقین رکھتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ واپس ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں جیتے جی آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بنا کچھ سوچے ہی اسے جواب دے دیا تھا، اور وہ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو چکا تھا۔ آپ نے بس یہی کہنا تھا؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی، بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ اب اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ ایک بار سوچ لیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کی وجہ سے زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائے، اس لیے وہ اس لڑکی کو تسلی سے سوچنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ گہرے صدمے سے دوچار تھا کہ ابھی تو اس کی ازدواجی زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی، اور یہ سب وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ میں ایک بار سوچوں یا 10 بار، میرا فیصلہ ہر بار وہی ہوگا۔ آپ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر کے اپنا اور میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنا حتمی فیصلہ سنا چکی تھی۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا، وہ لڑکی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تب ہی کزنز کی طرف سے ہوٹنگ کی گئی تھی، اور ایک کزن نے تو باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ ہی روک لیا تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، ہمیں بتائیں کیا کہا انہوں نے؟ وہ آنکھیں گھما گھما کر اس سے ان دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ ہاں، تمہیں ہی تو بتاؤں گی نا میں۔ انسان کی کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں، ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی، لیکن خیر ایسا کچھ پرسنل نہیں تھا۔ بس وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں ان سے شادی کے لیے رضامند ہوں یا نہیں۔ کوئی میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا، اور کچھ خاص نہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی بتا دیا۔ اچھا، تو شادی سے 3 دن پہلے یاد آیا یہ سب؟ کزن کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو اشر کی بیماری کے بارے میں بتا دیا تو وہ کسی صورت اس کی شادی اشر سے نہیں ہونے دیں گے، اس لیے سب سے جھوٹ بولا۔ مگر وہ اشر کی اس حالت کے بارے میں سوچ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لڑکی والے سید تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بھی رسم ادا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نکاح سادگی سے ہونا تھا، اور اسی وجہ سے شادی کے گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ البتہ گھر میں کچھ مہمان موجود تھے۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، ویسے بھی جو حالت اشر کی تھی وہ ان حالات میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا تھا۔ دلہن کو رخصتی کے بعد گھر لایا گیا تھا۔ اشر بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی اور کو پتہ چلے، اس لیے گھر میں اس کی حالت کی کسی کو بھی خبر نہ تھی سوائے اس کی بیوی کے۔ بے شک شادی سادگی سے ہوئی تھی، مگر افشاں بیگم کی خواہش تھی کہ وہ دلہن کو گھر لا کر رسمیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کرتا رہا۔ آخرکار جب ساری رسمیں ہو چکیں اور دلہن کو کمرے میں لے جایا گیا تو اشر نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر یہاں بھی ایک رسم دروازہ رکائی کی باقی تھی۔ اشر نے جلدی سے پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی اور کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی دلہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے اس کی منتظر تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی تھی، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ بی جان کی پسند بھی لاجواب ہے۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوہ کر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سے ملنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ لڑکیاں ماڈرن ہوں تو اچھی لگتی ہیں، مگر آپ سے ملنے کے بعد پتا چلا کہ سادگی اور حجاب میں سب سے زیادہ حسن ہے، اور آج تک میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے اشر نے میرہا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
پھر جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ آپ چینج کر لیں، ریلیکس ہو جائیں۔ وہ یہ کہتا خود بھی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب کپڑے چینج کر کے آئی تو وہ کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ بالکونی کی طرف گئی تو وہاں موجود تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں آپ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بازو پر سر رکھ چکی تھی۔ آپ اندر جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے اسے کمرے میں جانے کا کہنے لگا۔ کیوں؟ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ آپ کے سر میں درد ہے تو میں دبا دیتی ہوں۔ اب پھر سے اس نے اشر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے ایک بات بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ چھڑاتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ روتے ہوئے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو لائٹ آف تھی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں وہ اسے بیڈ کے دوسری طرف رخ پھیرے لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ خود بھی سائیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا بازو ہلایا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب کی بار اسے کندھے سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اشر یکدم ہی پریشان ہو گیا۔ اٹھو پلیز، اٹھ کر بیٹھو، کیا ہوا ہے؟ اشر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھی تھی مگر نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سوری، وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اسی لیے ایسا بیہیو کیا۔ اس نے واقعی کان پکڑ لیے تھے مگر مجال ہے اس پری پیکر نے نظر اٹھا کر بھی اپنے شوہر کو دیکھا ہو۔ پھر اشر نے اس کے آنسو صاف کیے تھے تب بھی اس نے نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا اور پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکتی رخ پھیرے لیٹ گئی۔ تب ہی اشر اس کا رخ اپنی سائیڈ پر کرتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اشر کے سینے پر رکھے تو اشر نے اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کی گردن پر لب رکھ دیے تھے۔